لیکن مشرکین مکہ اس کوشش میں کامیاب ہوئی ہے. تمام تر ذہنی اذیتیں دینے کے باوجود، تمام تر جسمانی اذیتیں دینے کے باوجود تحریک کے کارکنوں کی کمٹمنٹ تحریک سے کم نہ ہو سکی، اپنے قیادت سے کم نہ ہو سکی، اور مشرکین مکہ اور سرداران قریش تھک گئے ظلم کر کر کر، اور انہیں اب سوچنا پڑا کہ آیا ایسا کون سا قدم اٹھایا جائے، ایسا کیا کیا جائے، کیونکہ یہ جو اپنی تحریک کے ساتھ اتنے کمیٹڈ ہیں، اتنی شدید جدوجہد کر رہے ہیں، کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے باوجود یہ اتنی جو جدوجہد کر رہے ہیں، تو ان کے اندر یہ یقین موجود ہے کہ یہ تحریک ضرور کامیاب ہوگی. اگر اس یقین کو مستحیل کر دیا جائے، شکست و ریزہ کا اجتناب کر دیا جائے، تو تب ان کارکنوں کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے. یہ وہ حالات ہیں. آج مجھے بتائیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بڑی شدید جدوجہد کی، آپ کو چند سیٹیں بھی نہیں مل سکی، اور ابھی مستقبل انقلاب کا سویرا دور دور تک طلوع ہوتا ہوا نظر ہو رہی ہے. عوام کے شعور کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مذہبی طبقہ جو ہے وہ ہماری مخالفت کرتا ہے، عالمی سامراج جو ہے وہ بھی اس چیز کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. ان حالات کے اندر دیکھیں تو ہماری پوزیشن صحابہ کرام جیسی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کمزوری کی لحاظ سے، اپنی عددی ملت کے اعتبار سے، اپنے امکانات کے اعتبار سے، اس دور کے اندر یہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی، اور ظاہر ہے یہ نازل تو اس دور کے اندر ہوئی، لیکن اس کی آبادیت قیامت تک ہو رہی ہے. اگر آپ مسلسل ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو آپ کی فکر کے اندر قربانی رش بس جائے گی، اور یہ رشی بسی فکر جو ہے وہ پھر آپ کے کردار کے اندر ڈھلنا بڑی شروع ہو جائے گی. اور اگر ان لوگوں کی طرف آپ دیکھنا شروع کر دیں گے جو مال و دولت کے پیچھے لگے ہوئے، جو اقتدار کے پیچھے لگے ہوئے، ان چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے، جب ان لوگوں کی طرف آپ دیکھنے لگ جائیں گے تو آپ کی فکر کے اندر وہ چیز آ جائے گی، اور آپ قربانی سے گریز کرنا بڑی شروع ہو جائیں گے. ہم میں سے ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ زیادہ موجود ہے یا منفعت اور مصلحت کا جذبہ زیادہ موجود ہے. کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری پیغام باقی ہے، وہ مارا. محترم نعیم انصاری صاحب اپنے فکر و خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. زاہد چودھری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آئندہ کے جو ٹارگیٹس ہیں ان سے سامعین کو بریف کریں. جناب محترم زاہد چودھری صاحب. قائدین تحریک منہاج القرآن، قائدین منہاج القرآن یوتھ لیگ اور عالمگیر مصطفی انقلاب کے سب اول کے سپاہیوں، میری مراد منہاج القرآن یوتھ لیگ کے نوجوانوں سے ہے. السلام علیکم. مجھ سے پہلے مقرر نعیم انصاری صاحب بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتا چکے ہیں کہ اس تحریک کے قیام کا کیا مقصد ہے. جب تحریک بقا ہوتی ہے تو اس میں جو مرکزی کردار ادا کرتے ہیں وہ نوجوان کرتے ہیں، اور نوجوان کسی بھی معاشرے کا سب سے زیادہ باشعور طبقہ ہوتا ہے. جب تک وہ بیدار نہ ہو وہ معاشرہ بیدار نہیں ہوتا، اور جب تک معاشرہ بیدار نہ ہو انقلاب بقا نہیں ہوتا. پاکستان کی سرزمین پر حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں جو انقلاب ہم بقا کرنا چاہتے ہیں وہ مصطفی انقلاب ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے اس وقت مصطفی انقلاب کو بیداری شعور کے ساتھ منسلک کیا ہے. یعنی تحریک منہاج القرآن اب بیداری شعور کی تحریک ہوگی. اس بیداری شعور کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے منہاج القرآن یوتھ لیگ نے جو پلان کیا ہے وہ منتھلی وائز ہے، ماہانہ بنیادوں پر. اس کا آغاز ہم 30 نومبر 2011 سے کر رہے ہیں، جس کا آج پہلا پروگرام ہمارا یوم تاسیس کا ہے. 31 دسمبر کو شب تجا منائی جائے گی. دنیا کا قاعدہ ہے ہر قوم ہر طبقہ نئے سال کا آغاز اپنے رسم و رواج کے ساتھ کرتا ہے. تو منہاج القرآن یوتھ لیگ کے نوجوان اپنے رب کو منانے کے لیے رحمانیہ مسجد طائف روڈ پر شب تجا کریں گے، اور درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم نئے سال میں
में दाखिल होंगे। मोहतरम राव तैयब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मोहतरम जनाब अमीर तहरीक मनहजुल कुरान कराची सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब, मोहतरम नाइब अमीर और मनहजुल कुरान यूथ लीग के ज़िम्मेदारान साबका ज़िम्मेदारान में से और पिछले टेन्योर के एक अहम तरबियती उनसे के हामिल और आज आपने उनका खिताब भी सुना, मोहतरम जनाब नईम अंसारी साहब, मोहतरम जनाब नाज़िम तहरीक मनहजुल कुरान कराची राव कामरान महमूद साहब, मोहतरम जनाब ज़ाहिर हुसैन कोऑर्डिनेटर मनहजुल कुरान यूथ लीग कराची डिवीज़न, अरशद मकसूद और आज की इस पर्व के मेज़बान जनरल सेक्रेटरी मनहजुल कुरान यूथ लीग कराची, मनहजुल कुरान यूथ लीग कराची डिवीज़न के जुमला अहदेदारान, मोहतरम जनाब वसीम अख्तर साहब सदर मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, मोहतरम जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब जनरल सेक्रेटरी मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट और तहरीक मनहजुल कुरान के इस अजीम मिशन, अजीम मकसद और मुस्तफ़वी इनकलाब के अजीम टाउन के शाहीनों इनकलाबियों, आज के इस मनहजुल कुरान यूथ लीग के यौम तासीस के प्रोग्राम में मैं मनहजुल कुरान यूथ लीग कराची डिवीज़न की जानिब से आपको तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ और आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करने पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मनहजुल कुरान यूथ लीग का फोकस इस वक्त उसकी तारीख या मकाम नहीं होना चाहिए। किसी भी वजह से, हालात की वजह से, सिक्योरिटी रीजन की वजह से, मरकजी मामला की वजह से तारीख में रद्द-ओ-बदल हो सकता है। पिंडी का प्रोग्राम 8 जनवरी को तय किया गया, हुजूर शेखुल इस्लाम ने उसे 20 दिन पहले करवा दिया। इसको जहन में रखते हुए हमने इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए, इस प्रोग्राम में अफरादी कुव्वत को लाने के लिए 1 माह बाद ये तय था, 1 महीना पहले इस प्रोग्राम को शेड्यूल कर दिया गया। तो हमारी जो तैयारी का फोकस होना चाहिए वो अफरादी कुव्वत और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, अपने इस पैगाम को अवामुन्नास तक पहुँचाना है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो समझने की बेदारी शऊर रैली हमारी कामयाब है। मैं इसी पर इख्तिताम करता हूँ इस शेर के साथ कि उठ के अब्बस में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। हमारे पास वक्त की गुंजाइश नहीं। तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन, मोहतरम कायदीन, मनहजुल कुरान यूथ लीग के अजीम इनकलाबी साथियों, बेहद मशकूर हैं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम महमूद मेमन साहब तशरीफ लाएं और आज के इस मौके की मुनासबत से अपने फिक्र और ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब सैयद ज़फ़र इक़बाल शाह साहब, अमीर तहरीक मनहजुल कुरान कराची डिवीज़न, मोहतरम नईम अंसारी साहब नाइब अमीर तहरीक मनहजुल कुरान कराची, अशरफ कैसर साहब, मिर्ज़ा जुनैद साहब, मीनार वेलफेयर फाउंडेशन के सदर जनाब महमूद मेमन साहब, मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट के सदर वसीम अख्तर साहब और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर गुलाम मुस्तफ़ा साहब और आज के मेज़बान मनहजुल कुरान यूथ लीग उसकी पूरी टीम बिलखुसूस सदर जनाब राव मोहम्मद तैयब साहब, जनरल सेक्रेटरी अरशद मकसूद साहब और इनकी पूरी टीम और टाउन से आए हुए मनहजुल कुरान यूथ लीग के ज़िम्मेदारान। मुझसे कबल काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी। हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है कि उम्मत के नौजवानों को, मुल्क मिल्लत के नौजवानों को हम एक मकसद अता करेंगे, जिंदगी गुजारने का एक मकसद अता करेंगे, एक शऊर अता करेंगे और फिर एक मकसद
کر آئیں گے جو حقیقت میں ان کا مقصد ہے۔ ایک بار پھر بار دیگر مشکور ہوں منتظمین کا کہ موقع دیا آپ سے گفتگو کرنے کا، آپ سب احباب کا بہت شکریہ۔ استقبال کیجیے گا محترم زاہد حسین صاحب، مرکزی کوآرڈینیٹر منہاج القرآن یوتھ لیگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیداری شعور کی تحریک کا آغاز اس روز ہو گیا تھا جس دن پہلا شخص اس کائنات میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس نے دیکھا کہ آگے ادھر گھوم رہے تھے، اس نے دیکھا کہ سامنے ایک نام نظر آیا ہے۔ اس نے اس نام کا واسطہ لے کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے خط کھا لیا تھا وہ ان کا معاف فرما دے۔ اگر ہم راہ حسین پر ہیں، اگر ہم راہ حسین پر ہیں تو پھر کیا چند لوگ ہوں پھر بھی ہم بیداری شعور کے لیے کام کریں گے، کیونکہ جو راہ حسین ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چند لوگ اگر منزل پر پہنچ جائیں، اگر اقتدار حاصل کر لیں تو پھر وہ بیداری شعور ہوگی، نہیں۔ راہ حسین یہ ہے کہ چند لوگ اس ظلم، اس سماج، اس ظلم کے خلاف، اس سامراج کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور جس وقت تک ان کا آخری شخص بھی موجود ہوگا وہ اپنی جان قربان نہیں کر دیتا، اس وقت تک راہ حسین کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں، اس دور میں اگر راہ حسین کی کوئی تحریک ہے وہ تحریک منہاج القرآن ہے، جو تحریک منہاج القرآن کے ورکر ہیں وہ حسینی ورکر ہیں۔ جس وقت تک ان کا آخری ورکر زندہ ہے، جس وقت تک اس کے آخری ورکر کی جان تن سے جدا نہیں ہو جاتی، اس وقت تک بیداری شعور کی تحریک جاری رہے گی۔ اور اگر وہ کٹ کے سارے قربان بھی ہو جائے تو جیت ان کی ہوگی، اسلام علی جی کی نہیں ہوگی۔ دوستان محترم، وقت چونکہ کافی ہو چکا، اب کیک کٹنگ سیرمنی ہوگی۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا محترم راؤ طیب صاحب، ناظم تحریک، امیر تحریک اور جملہ جو ہمارے مہمان ہیں تمام سے، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ محترم لطافت محمود صاحب، مرزا جنید اور جتنے بھی ہمارے سینئر رہنما ہیں وہ تمام عوام سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ قرآن کی تنظیمات کے کارکنان بھی ہیں اور یوتھ لیگ کے کارکنان بھی ہیں اور MSN کے کارکنان بھی اور ایمانی کے کارکنان بھی، علماء کونسل کے کارکنان اور دیگر جتنے بھی وابستگان ہیں، ان سب کے لیے میرا پیغام ہے کہ ہم نے ملک پاکستان کو اور اس کی ریاست کو اور اس کے آئین کو اور اس کے معاشرے کو تباہی اور ہلاکت سے بچانا ہے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔